ملوث ہوتے ہیں اسلام اور مسلمان کے چہرے کو بدنام کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جو 9/11 ہوا اٹیک، آج تک امریکہ اس کی عدادہ تحقیق نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کون ملوث تھا، اور نہ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہے، لیکن الزام مسلمانوں کے اوپر دھر دیا گیا۔ 9/11 کے بعد سے لے کے مسلمان کی ٹوپی اور داڑھی کو دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے اس طرح سے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ تمام مذاہب کی تعلیم ہے، اور یہ مشترکہ تعلیم ہے کہ کسی کا جو علامتی نشان ہے، مذہبی نشان ہے، شاعر ہے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، ورنہ اس طرح سے پھر جو معاشرہ ہے اس کے اندر سے انسانیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بطور خاص ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ان شاعر کا ذکر کیا ہے، ولا الشہرا، اور نہ مہینہ الحرام حرمت والے، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ یہ جتنے شاعر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان سب کا تعلق لا تحلوا کے ساتھ ہے کہ بے حرمتی نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو۔ تو ہر شاعر کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ نے ایک ہی دفعہ بول دیا ہے، تو تعلق سب کا اسی کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلا جو شاعر اللہ نے بیان کیا وہ حرمت والے مہینے ہیں، کہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان 3 مہینوں میں پوری دنیا سے اب بھی اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ حج کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کرتے تھے۔ تو اہل مکہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر قبائلی نظام تھا، قبیلوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ یہ طے کیا ہوا تھا، یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ان 3 مہینوں کے اندر مسافروں کو، سفر کرنے والوں کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہم نہیں پہنچائیں گے۔ جنگ بندی ہوتی تھی، ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ رجب کو اس لیے انہوں نے محرم قرار دیا تھا کہ پوری دنیا سے بیت اللہ کے لیے جو نذرانے اکٹھے ہوتے تھے، ان نذرانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے رجب کا مہینہ خاص تھا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے 4 مہینے انہوں نے جنگ بندی کے لیے اس کے اندر لڑائی جھگڑے کو اپنے اوپر منع کیا ہوا تھا، حرام کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسلامی شریعت کے اندر ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا۔ ان عدت، سورہ توبہ کے اندر ہے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے کائنات کا نظام ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی محترم تھے، اور زمانہ جاہلیت کے بعد اسلام کے اندر بھی یہ محترم رہے۔ ان کو محترم کیا، اور یہاں پہ ان کی بے حرمتی سے منع اس لیے کیا کہ عرب جو زور آور طاقتور قبیلے تھے، جب کسی قبیلے کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہوتا تھا تو وہ مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ مثلا یہ محرم ہے تو اس سال محرم کو وہ محترم نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ضروری ہے، یہ جنگ ضروری ہے، یہ لڑائی ضروری ہے، تو ہم اس سال محرم کو محترم نہیں رکھیں گے بلکہ ہم ربیع الاول کو محترم رکھ لیں گے۔ 4 مہینے پورے کرنے تھے انہوں نے سال کے اندر محترم، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق ان کی جگہ بدلتے رہتے تھے کہ اگر ضرورت پڑی ہے کہ ذی القعدہ کو اس سال ہم نے محترم نہیں رکھنا تو اس کے اندر جنگ بندی کر لی، لڑائی کر لی، اپنی ذاتی فائدے کے لیے کسی مسافر قبیلے کے اوپر، تجارتی قافلے کے اوپر چڑھائی کر دی، اور اسی سال کسی اور عربی مہینے کو ربیع الثانی کو کہا کہ یہ محترم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ جو مہینے حرمت والے ہیں اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی جگہ تبدیل کرے اور نہ ان کی بے حرمتی کرے۔ ولا الہدیہ،
اور نمبر 2 پہ اور نہ اس جانور کی توہین کرو جو قربانی کا جانور ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو کعبۃ اللہ کے اندر جو قربانی کی جائے اس کے ساتھ خاص کیا ہے، بعض نے اس کو خاص نہیں کیا کہ کوئی بھی قربانی کا جانور ہے دنیا کے کسی بھی حصے پہ ہے تو اس کی بے حرمتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایذا نہ دی جائے، درگزر کیا جائے۔ مثلا وہ کسی کی فصل کے اندر چلا گیا ہے، اس نے فصل کا نقصان کر دیا ہے، تو اب وہ اس کا کوئی اعضاء کاٹ دے، اس کا کان کاٹ دے، اس کو ٹانگ سے مدور کاٹ دے، اس کی دم کاٹ دے، تو یہ جو جانور قربانی کی نیت سے کسی نے رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، تو درگزر کرنا چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو حرم کے اندر پوری دنیا سے حاجی اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے جاتے تھے۔ اس وقت تجارت کی یہ صورتحال نہیں تھی، اب تو